والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فتح چل رہی تھی اور اس کی 2 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زبردست مدد فرمائے، ایسی مدد فرمائے جو غالب آنے والی ہے، یعنی جس کی برکت سے تم غالب آ جاؤ۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہ وہی ذات ہے جو نازل فرماتی ہے اطمینان مومنین کے قلوب میں، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو مومنین کے قلوب میں اطمینان کو نازل فرماتا ہے، اطمینان پیدا فرماتا ہے۔ لیزدادوا ایمانا، تاکہ زیادہ ہو جائیں وہ ایمان کے اعتبار سے، مع ایمانہم، اپنے ایمان سمیت، یعنی جو ان کو یقین پہلے حاصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غیبی امداد عطا فرماتا ہے، تو مومنین جب اس غیبی امداد کو دیکھتے ہیں تو جو پہلے سے ان کو یقین حاصل ہے اس یقین میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے لشکر، یعنی حقیقتاً لشکر اللہ کے لیے ہیں۔ ویسے تو بادشاہوں کے بھی لشکر ہوتے ہیں، ملکوں کے لشکر اور فوجیں ہوتی ہیں، لیکن حقیقی اگر لشکر دیکھا جائے تو وہ اللہ کا ہی لشکر ہے کہ فرشتوں کو دیکھ لیجئے آپ، انسانوں کو دیکھ لیجئے، اگر اللہ تعالیٰ اشارہ فرما دے سارے جانور اکٹھے ہو کر کسی پر حملہ کر دیں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، تو حقیقتاً لشکر تو اللہ کا ہی لشکر ہے۔ تو یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی مقام پر مسلمانوں کی امداد بظاہر نہیں فرماتا اور مسلمان شکست کا سامنا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد نہیں فرمائی، بلکہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے مختلف لوگوں کو۔ وہ یہ ایک آزمائش ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا معاذ اللہ عاجز ہونا یا اللہ کی کمزوری یہ اس کو قرار نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ زمین و آسمان کے تمام لشکر تو اللہ کے لیے ہیں، چاہے تو وہ کسی بھی طریقے سے امداد کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اسی طرح آزمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ، تاکہ داخل کر دے وہ مومنوں اور مومنات کو جناتٍ، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ان جنتوں میں، ان باغات میں، وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور تاکہ وہ بخش دے، دور کر دے ان سے ان کی برائیوں کو۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ مدد عطا فرمائے گا، مسلمانوں کو مختلف آزمائشوں میں ڈالے گا، یہ اس لیے ہے تاکہ ان آزمائشوں پہ پورا اتر کر لوگ داخل جنت ہو جائیں، مسلمان داخل جنت ہو جائیں، وہاں اچھی نعمتیں حاصل کریں، ہمیشہ ہمیشہ راحت و سکون سے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام برائیوں کو دور فرما دے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پہ صبر کرے، اس کے احکامات کو پورا کرنے میں نفس کی مخالفت کا مقابلہ کرتا رہے، شیطان کو اپنی ذات سے دور کرتا رہے، استقامت کی سعادت حاصل کرے، اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کی تمام برائیوں کو دور فرما دے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ کامیابی نہیں ہے کہ آپ دنیا کے سب سے بلند عمارت بنانے میں کامیاب ہو جائیں، آپ کروڑوں اربوں خربوں روپے جمع کرنے میں کامیاب ہو جائیں، آپ اپنے جسم کی بلڈنگ کے ذریعے اپنے جسم کو بلڈ کر کے اور لمبا چوڑا کر کے پورے دنیا میں باڈی بلڈنگ کا ایوارڈ حاصل کر لیں، یا دنیا کے اندر اور کسی طریقے سے آپ عزت پا جائیں، وہ حقیقتاً کامیابی نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی یہی ہے کہ آدمی حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو اور بعطائے الہی، بفیض الہی داخل جنت ہو جائے، بس یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ کامیابی جس کو حاصل نہ ہوئی تو باقی تمام کامیابیاں عارضی ہیں اور وہ سب فنا ہو جانے والی ہیں، یہ کامیابی دائمی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، اور یہ جو آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ مبتلا فرماتا ہے، خصوصاً جو جہاد وغیرہ کی آزمائشیں ہیں، یہ اس وجہ سے ہیں تاکہ وہ عذاب دے منافقین مردوں کو، منافق عورتوں کو، مشرکین مردوں، مشرکہ عورتوں کو، جو گمان کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ برا گمان۔
یعنی یقینی سی بات ہے جب مسلمان کسی آزمائش میں مبتلا فرمائے جاتے تھے اس دور میں، مدنی دور میں، تو جو اس وقت کے منافقین تھے وہ پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے، جس سے کبھی آگے بھی تذکرہ آئے گا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ فرمایا تھا اور حکم فرمایا کہ سب میرے ساتھ عمرہ کریں گے، تو بہت سارے جو اعرابی منافقین تھے وہ پیچھے ہو گئے تھے حیلے بہانے کر کے، اور ان کا گمان یہ تھا کہ یہ سارے کے سارے جا کے وہاں پہ ہلاک ہو جائیں گے، اس لیے کہ کفار قریش سے مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور پھر جب نبی کریم جا کے واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ تو صحیح سالم واپس آ گئے، بلکہ اگلے سال بڑے مطلب شان کے ساتھ، رفعت کے ساتھ داخل مکہ ہوں گے، تو پھر یہ عذر بناتے ہوئے آئے اور آ کے اعذار بیان کرنے لگے، جی ہمارے مال متا تھے، اس کی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں تھا، اس لیے ہم تو پیچھے رہ گئے تھے، ہمارے ساتھ فلاں فلاں عذر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان جھوٹے اعذار کا پردہ چاک فرمایا، جیسے بھی آگے آ رہا ہے۔ تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ منافقین منافقات کو عذاب دے گا، اس وجہ سے کہ یہ یقیناً اس آزمائش میں ناکام رہیں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے، اور اسی طرح مقابلے پہ کفار و مشرکین ہوں گے، ان کو اس وجہ سے عذاب ہوگا کہ وہ مسلمانوں کے مقابل کیوں آئے تھے۔ تو یہ آزمائشیں جو اللہ کی طرف سے ہیں، خصوصاً جہاد وغیرہ کی آزمائشیں، ان کے اندر کوئی تو فتح پاتا ہے، اللہ کی طرف سے انعام پاتا ہے، اور کوئی عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انعام والوں کا تذکرہ اوپر فرمایا، عذاب والوں کا تذکرہ یہاں فرمایا۔ تو ارشاد فرمایا کہ اور عذاب دے گا اللہ، تاکہ عذاب دے اللہ تعالیٰ منافق مردوں، منافق عورتوں، مشرک مردوں، مشرک عورتوں کو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ برا گمان کرنے والے ہیں، یعنی اللہ پہ کامل ایمان لانے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط سوچنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے گا، مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتا ہے، یہ برے گمان ان کے قلوب میں تھے۔ علیہم دائرۃ السوء، انہی پر بری گردش ہے، یعنی ان کے جو معاملات ہیں وہ انہی پر الٹے پڑ جائیں گے، یہی سخت قسم کی آزمائشوں میں مبتلا ہوں گے۔ وغضب اللہ علیہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر غضب فرمایا، ولعنہم، اور ان پر لعنت فرمائی، وأعد لہم جہنم، اور ان کے لیے جہنم تیار فرمائی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی منافق اور کوئی مشرک جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ ان کے لیے تو جہنم تیار ہے، ان پہ اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر غضبناک ہے۔ وساءت مصیرا، اور وہ کیا ہی برا پلٹنے کا مقام ہے، یا کیا ہی یہ برا انجام ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں کے لشکر اور زمین کے لشکر۔ دوبارہ اسی مضمون کے تکرار ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عزت اور حکمت والا ہے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو شاہد، گواہ بنا کر، ومبشر، خوشخبری دینے والا، ونذیراً، اور ڈر سنانے والا، یعنی ہم نے آپ کو اس حال میں بھیجا ہے کہ آپ گواہ بھی ہیں، آپ خوشخبری سنانے والے ہیں، آپ ڈر سنانے والے ہیں۔ اعتبار سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، یہ حدیثوں کے مضامین ہیں اور صحیح حدیثیں ہیں کہ پوری امت کے اعمال نبی کریم کے پاس پیش ہوتے ہیں، کیونکہ گواہ وہ ہوتا ہے جو کسی مقام پر موجود ہو اور واقعے کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہا ہو، اور ایک گواہی یہ ہوتی ہے کہ کوئی بالکل جو نتیجہ نکلا، جو کچھ ہوا وہ سامنے پیش کر دیا جاتا ہے، اور پیش کرنے والے جو ہے وہ بہت ہی متقی پرہیزگار عادل ہوتے ہیں، اور وہ ان کی پیش کردہ چیز اتنی تحقیق شدہ اور اتنی سچی ہوتی ہے کہ آپ بالکل اس طرح اس مضمون کی گواہی دیتے ہیں جیسے خود وہاں پر موجود ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی نے، ایک شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا مثال کے طور پر، تو آپ قسم کھا سکتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں یہاں پر موجود ہوں اور اس شخص نے فلاں کو قتل کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی بہت ہی نیک متقی پرہیزگار شخص ہے، وہ آ کے آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جی فلاں کو قتل کیا ہے، اور آپ کی نگاہوں میں بہت ہی بزرگ شخص ہے،
اب بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ضرور اس نے اس کو مارا ہوگا، اس لیے کہ یہ شخص کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، یہ بالکل سچ بولتا ہے، اب بھی آپ کو کامل یقین رہے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کو ملاحظہ فرمانا دونوں طریقوں سے ثابت ہے۔ ایک یہ کہ آپ امت کو خود دیکھ بھی رہے ہیں، جس کو چاہیں جیسا چاہیں ملاحظہ فرما سکتے ہیں، یہ صحیح روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، تو میں نے اس کے مشرقوں کو بھی دیکھ لیا، اس کے مغربوں کو بھی دیکھ لیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری کائنات کو سمیٹ دیا گیا، یہ ملاحظہ فرمانے پہ قدرت رکھتے ہیں۔ اور دوسری روایات جیسے آپ کو بتائیں کہ خود امت کے پورے اعمال نبی کریم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال پر آپ کو مطلع فرما دیتا ہے، اور آپ اس اعمال کو اپنے ذہن میں اور ان تمام چیزوں کو محفوظ بھی رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ اتنے کثیر اعمال نبی کریم خود ملاحظہ نہیں فرما سکتے، ان سب کی تفصیل جاننے کا آپ کو موقع ہی نہیں ملے گا، وہ آپ کو ذہن میں محفوظ ہی نہیں رہیں گے، تو پھر کیا فائدہ ہے ان کو پیش کرنے کا؟ تو یقینی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب امت کے اعمال آپ کے سامنے پیش فرماتا ہے تو آپ کو پھر اتنی قوت حافظہ بھی دی ہوگی، اتنی کامل توجہ بھی آپ کو عطا فرمائی ہوگی کہ آپ سب کو ملاحظہ فرما کے انہیں ذہن میں محفوظ رکھ بھی سکتے ہوں گے، تبھی ایسا ہوا۔ تو تبھی آپ گواہ ہوں گے، آپ گواہی دیں گے بروز قیامت، اپنی امت کی ہی نہیں بلکہ پچھلے انبیاء علیہم السلام کی بھی گواہی دیں گے کہ انہوں نے فریضہ سر انجام دیا تھا، کیونکہ اللہ نے آپ کو بتایا اور آپ کو گواہ بنا دیا ہے پچھلے انبیاء علیہ السلام کے افعال و اعمال پر، تو نبی کریم وہاں پہ گواہی دیں گے باقاعدہ۔ بلکہ ترتیب یہ ہوگی جس سے کہ آیات گزری تھیں کہ پچھلی قومیں اگر انکار کریں گی تو اس امت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا، اور یہ کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ نبیوں نے تبلیغ فرمائی تھی۔ تو اس وقت کوئی اعتراض کرنے والے کریں گے کہ تم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ انبیاء علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی۔ تو یعنی معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم کی اطلاع سے یہ امت گواہ، اس اطلاع پر گواہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بتایا تو نبی کریم پھر گواہی دیں گے، اس لیے اللہ نے آپ کو شاہد بیان فرمایا۔ اس کا ترجمہ حاضر و ناظر بھی بعضوں نے کیا ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، یعنی آپ کو امت کے اعمال پر واقف بنایا، اور واقفیت دو طرح ہے، خود ملاحظہ فرما کر یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کر کے۔ دونوں طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی طرف اشارہ ہے، ورنہ ایک عام انسان نہ تو دیکھ کر کروڑوں کے اعمال پر مطلع ہو سکتا ہے، اور نہ آپ لکھ کر اگر دے دیں، ایک کتابی شکل میں دے دیں، اس کو پڑھ کر مطلع ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کی عطا کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، طاقت بشری یہ اس کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے کہ انسان یہ سب کچھ حاصل کر لے، بلکہ یہ ایک اور ہی قوت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کو عطا فرماتا ہے، اور خصوصاً اس نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ اور مبشر بنا کر بھیجا، آپ جنت کی خوشخبریاں آپ نے دی ہیں، جنت کی بشارتیں دی ہیں، مسلمانوں کو فتح کی بشارتیں دی ہیں، وَنَذِيرًا، اور ہم نے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخروی معاملات سے ڈرایا، عذابات سے ڈرایا، برے انجام سے کفار و مشرکین کو ڈرایا، دنیاوی برے انجام سے، اخروی برے انجام سے۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک منصب کی طرف نشاندہی ہے کہ آپ کو ایک ایسا منصب دیا گیا کہ آپ گواہ بھی تھے، آپ خوشخبری سنانے والے بھی تھے، اور آپ ڈر سنانے والے بھی تھے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تاکہ تم اے لوگو تم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی ہم نے اپنے حبیب کو شاہد، مبشر، نذیر بنا کر بھیجا تاکہ اے ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ، اور تاکہ تم اس کی تعظیم کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس کی توقیر کرو۔ توقیر اور تعظیم ایک ہی معنی میں تقریباً استعمال ہوتے ہیں کہ نبی کو اس لیے بھیجا ہے شاہد بنا کر، گواہ بنا کر، مبشر، نذیر بنا کر، تاکہ تم اس کی تعظیم کرو، اس کو عزت دو، اس کی عظمت کا چرچا کرو، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مزید لوگوں کے قلوب میں بڑھتی رہے، اور جس کے دل میں نہیں ہے پیدا ہو جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم کی تعظیم کا حکم تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا۔
ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ وَتُعَزِّرُوهُ، یہ ہو سے مراد آپ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ تعزرو یہ مخاطب اس کے ہم ہیں کہ تم تعظیم کرو، ہو اس کی. اب اس کی سے مراد کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ اس سے مراد تو اللہ تعالیٰ ہے، کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے حبیب کو گواہ مبشر نذیر بنا کر بھیجا، تو اے لوگو تم اللہ، تاکہ تم ان پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر، اور تاکہ تم اللہ کی تعظیم کرو، اللہ کی توقیر کرو. چلو ٹھیک ہے، اللہ کی تعظیم، اللہ کی توقیر اگر یہ اشارہ ہو، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا انکار تو اس سے نہیں نکلتا، کیونکہ بالفرض آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے اور میں اس مہمان کی بے عزتی کر دوں تو یقینی سی بات ہے کہ آپ اسے اپنی بے عزتی محسوس کریں گے، اس لیے کہ آپ کا مہمان آپ سے تعلق رکھتا ہے، اس کی بے عزتی آپ کی بے عزتی ہے. اور اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے اور میں اس کی تعظیم کروں، اسے تحفہ وغیرہ دوں، اسے عزت سے بٹھاؤں، تو آپ اس سے خوش ہوں گے اور آپ اسے اپنی تعظیم تصور کریں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر یہاں پر ہو ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو بھی لے لیا جائے تب بھی تعظیم نبی کا انکار نہیں ہے، کیونکہ نبی کی تعظیم اللہ کی ہی تعظیم ہے، اور اللہ کی تعظیم نبی کی تعظیم کے بغیر ممکن نہیں ہے. جیسے کہ شیطان نے اللہ کی تعظیم تو کی تھی، لیکن آدم علیہ السلام کی تعظیم کا منکر ہوا تو کیسا اس کا برا انجام ہوا. اور جن فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی تعظیم کی کہ آپ کو سجدہ کیا، گویا کہ انہوں نے اللہ کی بھی تعظیم کی، وہ درجات پا گئے، اور شیطان رادہ درگاہ ہو گیا، مردود ہو گیا. اس وجہ فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہزاروں انسان اسی وجہ سے گمراہ ہو گئے. وَتُصَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تاکہ تم تسبیح بیان کرو اس کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، دن میں صبح اور شام. تو اس میں فقہا فرماتے ہیں، مفسرین نے فرمایا کہ یہاں اشارہ پانچوں نمازوں کی طرف ہے. صبح سے مراد فجر کی نماز ہے، اور شام سے مراد پھر بقیہ 4 نمازیں ہیں، گویا کہ 5 نمازوں کی طرف اشارہ کیا گیا. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک وہ جو بیعت کرتے ہیں آپ کی، محض وہ بیعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. بیعت مینز وعدہ، کسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کوئی وعدہ کرنا. تو یہ وہی بیعت رضوان کی طرف اشارہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جانثاری کا وعدہ کیا تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اے حبیب یہ آپ سے بیعت کرتے ہیں، بے شک وہ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں حقیقتاً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں. دیکھیں یہ بھی اشارہ اسی طرف ہے کہ نبی کی بیعت دراصل اللہ کی ہی بیعت کرنا ہے، نبی سے کیا گیا وعدہ دراصل اللہ سے ہی وعدہ کرنا ہے. تو اسی طرح نبی کی تعظیم دراصل رب کریم کی ہی تعظیم ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست عنایت ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. بیعت اس طرح ہوتی تھی کہ نبی کریم اس طرح دست مبارک آگے بڑھاتے تھے، صحابہ کرام فوراً اس طرح کرتے تھے، تو سرکار یوں ہاتھ رکھتے تھے، صحابہ کرام ایک دوسرے کے ہاتھ میں اس طرح ہاتھ ملا لیتے تھے، پھر نبی کریم وعدہ فرماتے لیتے، اور صحابہ کرام بلند آواز سے اس وعدے کو دہرایا کرتے تھے. یہی اصل ہے، اسی قسم کی روایات اصل ہے. یہ آج کل جو بیعت کروائی جاتی ہے، شیوخ وغیرہ کرتے ہیں، اس کی اصل اسی قسم کی روایات کو بنایا جاتا ہے. انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا اگلے پروگرام میں. وآخر دعوانا